آج ہم ایک ایسی بحث کو چھیڑنے جا رہے ہیں جو انسانی سماج کی بنیاد سے جڑی ہوئی ہے، یعنی مرد اور عورت کا باہمی رشتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کی بنیاد ہے علامہ غلام احمد پرویز صاحب کی کتاب اسلام اے چیلنج ٹو ریلیجن کا ایک بہت اہم باب۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ مصنف اس موضوع پر کیا کہتے ہیں اور ان کے دلائل کیا ہیں۔ تو آئیے اس سوال کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ صدیوں سے بلکہ شاید ہزاروں سال سے ایک سوال ہے جو انسانی معاشرے کی تشکیل کرتا آ رہا ہے۔ کیا عورت مرد سے کمتر ہے؟ یہی وہ بنیادی سوال ہے جس کا جائزہ ہم آج لیں گے۔ اس سوال کی جڑوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا تاریخ میں پیچھے جانا ہوگا، سوچنا ہوگا کہ قدیم زمانوں میں برتری کا، اہم ہونے کا معیار کیا تھا، اور اس معیار نے مرد اور عورت کے درمیان اس توازن کو، اس بیلنس کو کیسے بگاڑا۔ دیکھیے، ابتدائی انسانی معاشروں میں زندہ رہنے کا سارا دار و مدار جسمانی طاقت پر تھا۔ شکار کرنا ہو، جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرنا ہو، یا پھر قبیلے کو بچانا ہو، یہ سب کام ایسی ذمہ داریاں تھیں جنہیں مرد اپنی قدرتی جسمانی طاقت کی وجہ سے بہتر طور پر انجام دے سکتے تھے، اور بس یہی طاقت ان کے معاشرے میں غلبے کی بنیاد بن گئی۔ اور یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی، یہ صورتحال ہزاروں سال تک چلتی رہی۔ مصنف کے مطابق اس لمبے عرصے کے غلبے نے عورت کو سماج میں ایک نیچا درجہ دے دیا، جیسا کہ ان کا یہ قول بتاتا ہے کہ مرد نے عورت کو کبھی دیوی سمجھا تو کبھی غلام، لیکن ایک برابر کا ساتھی، ایک کامریڈ شاید ہی کبھی سمجھا ہو۔ لیکن بات صرف جسمانی طاقت پر آ کر ختم نہیں ہوئی۔ جلد ہی اس غیر مساوی صورتحال کو ذہنی اور مذہبی طور پر بھی جائز ٹھہرانے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ عورت کے اندر یہ احساس کمتری کی جڑیں آخر آئیں کہاں سے؟ جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ احساس کمتری صرف جسمانی فرق کا نتیجہ نہیں تھا، اس کو تو مذہبی روایات اور قصوں کہانیوں کے ذریعے نسل در نسل ذہنوں میں آپ کہہ لیں کہ پکا کر دیا گیا تھا۔ مصنف کے مطابق اس سوچ کو سب سے زیادہ تقویت ملی بائبل کی تخلیق کی کہانی سے۔ اس میں دو اہم باتیں تھیں۔ پہلی یہ کہ آدم کو پہلے بنایا گیا اور حوا کو ان کی پسلی سے، اور وہ بھی ایک ٹیڑھی پسلی سے۔ دوسری بات کہ حوا ہی تھیں جو شیطان کے بہکاوے میں آئیں اور پھر آدم کے گناہ کا سبب بنی۔ بس انہی دو خیالات نے عورت کو ایک دوسرے درجے کی مخلوق اور اخلاقی طور پر کمزور سمجھنے کی بنیاد رکھ دی۔ لیکن پھر قرآن ایک بالکل ہی مختلف، ایک انقلابی تصور پیش کرتا ہے، ایسا تصور جو ان تمام پرانے خیالات کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور اس برابری کے تصور کی بنیاد قرآن کی وہ آیت ہے جس میں انسانیت کی پیدائش کا ذکر ہے۔ اس آیت کا مطلب بالکل صاف اور واضح ہے کہ پوری انسانیت کی ابتدا ایک ہی نفس سے ہوئی اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ یہاں غور کریں، یہاں کسی کے پہلے یا بعد میں بننے کا یا کسی کے دوسرے سے کمتر ہونے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ شروعات بالکل برابر کی ہے۔ تو اب دونوں بیانیوں کا فرق بالکل واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ مصنف کے مطابق جہاں ایک طرف بائبل کا بیان ایک ترتیب وار تخلیق، یعنی مرد پہلے اور مرد کی فوقیت کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہیں دوسری طرف قرآن کا نقطہ نظر ایک مشترکہ اور مساوی یعنی برابر کی ابتدا پر زور دیتا ہے۔ اچھا، تخلیق کی بات تو ہو گئی۔ اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ گناہ اور اخلاقی ذمہ داری کے بارے میں قرآنی بیان کیا ہے؟ کیا وہاں بھی کوئی فرق ہے؟ اور یہاں قرآن بالکل واضح ہے، پہلے گناہ کی ذمہ داری کسی ایک پر نہیں ڈالی جاتی۔ شیطان نے آدم اور حوا دونوں کو بہکایا اور غلطی دونوں سے ہوئی۔ تو اس طرح وہ جو پرانا تصور تھا کہ عورت ہی بہکانے والی ہے یا گناہ کا دروازہ ہے، وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس بنیادی برابری کے عملی اور روحانی نتائج کیا نکلتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن صرف پیدائش میں برابری کی بات کر کے رک نہیں جاتا، بلکہ یہ تو زندگی کے ہر شعبے میں برابر کی صلاحیتوں اور حقوق کا ایک پورا خاکہ پیش کرتا ہے۔ سورہ احزاب کی اس آیت میں تو مرد اور عورت کی برابر کی صلاحیتوں کی ایک پوری فہرست دی گئی ہے۔ دیکھیے، اپنی شخصیت کو ڈیولپ کرنا، سماجی تحریکوں میں حصہ لینا، عمل کے ذریعے سچائی کو ثابت کرنا، ثابت قدم رہنا، بلند مقاصد کے لیے قربانی دینا، اپنے اوپر قابو رکھنا اور اللہ کے قوانین کو سمجھنا، ان تمام چیزوں میں دونوں کے لیے میدان کھلا ہے اور دونوں بالکل برابر ہیں۔
اور پھر آتی ہے معاشی آزادی کی بات۔ اس حوالے سے تو یہ ایک بالکل فیصلہ کن بیان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ عورت کو اپنی کمائی پر مکمل ملکیت کا حق حاصل ہے۔ یہ اس دور میں ایک ایسا انقلابی تصور تھا جس نے عورت کو معاشی طور پر بالکل خود مختار بنا دیا۔ آخر میں مصنف اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسانیت اصل میں ترقی اس وقت کرے گی جب ہم مرد اور عورت کو ان کی جنس کے حوالے سے دیکھنا چھوڑ دیں اور انہیں صرف انسان کے طور پر دیکھیں، ان کی شخصیت کو پہچانیں، کیونکہ ہر شخصیت اپنے آپ میں اہم ہے، وہ کسی دوسرے کا ذریعہ نہیں۔ تو یہ پورا تجزیہ ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ کیا ہم ان تمام تاریخی اور ثقافتی تعصبات سے اوپر اٹھ کر ایک ایسا معاشرہ بنا سکتے ہیں جہاں کسی بھی فرد کی قدر اس کی جنس سے نہیں بلکہ اس کی شخصیت اور کردار سے کی جائے؟ اسی اہم سوال کو سوچنے کے لیے چھوڑتے ہوئے ہم آج کی اس نشست کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ اس وضاحت نے سوچنے کے کچھ نئے دروازے کھولے ہوں گے۔ اگلے موضوع کے ساتھ جلد ہی پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔